موسیو پوائنٹ کی کار جب چھوٹے سے ہوٹل کی عمارت کے سامنے رکی تو شام کے دھندلے سائے تیزی سے تاریکی میں تبدیل ہو رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب خاموشی اور افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ پوائنٹ نے کار کی بتیاں بجھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ درختوں کی ٹہنیوں سے پتے جھڑ چکے تھے اور دور دور تک سڑک پر ان پتوں کا فرش سا بنا ہوا تھا۔ فضا میں رفتہ رفتہ خنکی بڑھ رہی تھی۔ پوائنٹ نے منہ کھول کر ہلکی سی جمائی لی۔ خدا کی پناہ، 50 میل کا مسلسل سفر بھی کیسا عذاب تھا، اور یہ جنگل کتنا ویران اور سنسان ہے۔ ننگ دھڑنگ درخت، ہیبت ناک سناٹا، کوئی پرندہ بھی تو نہیں بولتا۔ چلو اچھا ہوا کہ راہ میں ایک ہوٹل مل گیا، ورنہ رات اس بھیانک مقام پر بسر کرنی پڑتی یا مزید 50 میل کا سفر طے کر کے پیرس میں پہنچنا پڑتا۔ اس نے ہوٹل کی چھوٹی سی عمارت کے برآمدے میں جلتا ہوا لیمپ دیکھ کر اپنے آپ سے کہا، اس مقام پر یہ ہوٹل جس شخص نے بنوایا ہے وہ ضرور کوئی بیوقوف آدمی ہے، بھلا یہاں کون آتا ہوگا۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ اکتوبر کا مہینہ اور خزاں کا موسم ہے۔ بے شک اس موسم میں تو شہروں اور قصبوں کے سبھی نواحی ہوٹل خالی پڑے رہتے ہیں، البتہ سیاح، آوارہ لوگ یا جرائم پیشہ یہاں آ کر بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس نے اندرونی جیب ٹٹولی، نرم چمڑے کے بنے ہوئے خوبصورت بٹوے سے اس کی انگلیاں ٹکرائیں۔ موسیو پوائنٹ کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بٹوا باہر نکالا جو نئے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ وہ روپیہ تھا جو اسے مختلف دکانوں اور فرموں کے مالکوں نے اپنے مال منگوانے کے سلسلے میں پیشگی ادا کیا تھا۔ پوائنٹ کا تعلق پیرس ٹیکسٹائل مینوفیکچرز سے تھا۔ وہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں گھوم پھر کر آرڈر حاصل کرتا تھا۔ تنخواہ کے علاوہ اسے کمیشن بھی اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ اس نے نوٹوں کو احتیاط سے گن کر دوبارہ بٹوے میں رکھ دیا۔ دل ہی دل میں وہ حساب لگا رہا تھا کہ اس مرتبہ کمیشن کی رقم دگنی ہو گئی ہے۔ اگلے سال تک یقیناً اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا دھندا شروع کر سکتا ہے۔ اس نے کار کی نشست سے سر اٹھا کر اطمینان کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے ان خوشگوار اور پر لطف تصورات میں گم ہو گیا جب وہ نوکری چھوڑ کر اپنے کاروبار کا مالک ہوگا۔ اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ عمر کے اس دور سے گزر رہا تھا جہاں جوانی رخصت ہونے لگتی ہے اور ادھیڑ پن شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے اب کچھ کرنا ہی چاہیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ مالدار آدمی ہو تو حسین اور تعلیم یافتہ عورت آسانی سے مل جاتی ہے۔ یکایک وہ اپنے خیالات سے چونکا۔ بھوک کا احساس ان حسین تصورات پر غالب آ رہا تھا۔ اب وہ تھکن بھی محسوس کرنے لگا۔ کار کے دروازے اچھی طرح بند کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہوٹل کی ڈیوڑی میں پہنچا، جہاں تیل سے جلنے والا ایک بڑا لیمپ روشن تھا۔ باہر لان میں 4-5 میزیں اور کرسیاں پڑی تھیں، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ پوائنٹ نے ادھر ادھر دیکھا، کمال ہے، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ غالباً ہوٹل میں اس وقت کوئی بھی شخص موجود نہیں۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ سامنے ہی بار تھا۔ شراب کی انگنت بوتلیں تیل سے جلتے ہوئے لیمپوں کی زرد روشنی میں جگمگا رہی تھیں۔ پوائنٹ نے گھومتی ہوئی نظروں سے ہال کا جائزہ لیا۔ ہر چیز صاف ستھری اور عمدہ تھی۔ یہاں لگا ہوا فرنیچر بھی بیش قیمت اور نیا نظر آتا تھا، مگر اسے استعمال کرنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اب حیرت کی جگہ اس پر آہستہ آہستہ خوف کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس نے بار کے کاؤنٹر پر رکھی ہوئی چمکدار گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ گھنٹی کی آواز کسی پرسرار حسینہ کے قہقہے کی مانند ہال کی فضا میں گونجی، اور پھر پوائنٹ نے دوسری جانب سے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنی۔ کوئی ادھر آ رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کم از کم ایک شخص تو یہاں موجود ہے۔ ہال کے مشرقی کونے میں سے ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا اور چھوٹے قد کا ایک گنجا موٹا شخص ہال میں داخل ہوا۔ معاف کیجیے موسیو، میں باورچی خانے میں تھا، اس نے پوائنٹ کو دیکھ کر معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ پوائنٹ نے اوپر سے نیچے تک آنے والے کا گہرا جائزہ لیا اور یہ محسوس کر کے اسے حیرت ہوئی کہ ہوٹل کا مالک، یہ جو کوئی بھی وہ تھا، نہایت عجیب و غریب آدمی ہے، جس کے چہرے پر نیلے رنگ کی گول گول آنکھیں تھیں، کانوں پر سیاہ موٹے موٹے بال اگے ہوئے تھے۔ اس نے گنجی چندیا پر تیل مل رکھا تھا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر وہ مسکرایا۔ اس کے دانت دیکھ کر موسیو پوائنٹ کے جسم میں خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ دانتوں کا رنگ سنہری تھا جیسے وہ سونے کے بنے ہوں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مکڑی کی ٹانگوں کی طرح پتلی، بالدار اور مڑی ہوئی تھیں۔ جب اس نے الماری سے ایک بوتل نکال کر کاؤنٹر پر رکھی تو پوائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے بوتل پر کوئی بڑی سی مکڑی چمٹی ہوئی ہے۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے اور منہ پھیر کر کہا، اس ہوٹل کا مالک کون ہے؟ میں ہوں موسیو، اور کون ہوگا؟ اس کی آواز میں کچھ ایسی چبھن تھی کہ پوائنٹ کا جی متلانے لگا۔ اس کے دل میں اس شخص کے خلاف نفرت اور حقارت کا بے پناہ جذبہ ابل رہا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس خادم کو زیڈل کہتے ہیں موسیو، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں صرف ایک رات کے لیے کمرہ لینا چاہتا ہوں، کیا کوئی خالی ہے؟ اور ہاں، رات کا کھانا بھی۔ ضرور ضرور، زیڈل نے اپنی چمکدار نگاہیں گھما گھما کر جواب دیا۔ پھر اس نے ایک گلاس میں سنہری شراب انڈیل کر پوائنٹ کی طرف بڑھائی۔ لیجئے سر، اسے چکھیے، یہ خاص اسی ہوٹل کی ہے۔ پوائنٹ نے شراب اپنے حلق میں انڈیلی۔ اس کے تھکے ہوئے اعصاب میں جان آئی اور دل و دماغ کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگی۔ پھر اس نے خوب غور سے زیڈل کو دیکھا اور اپنی حماقت اور بزدلی پر دلی دل میں مسکرایا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، اس آدمی سے خواہ مخواہ ڈر گیا۔
یہ تو سیدھا سا آدمی ہے، لیکن کچھ نفسیاتی سا لگتا ہے۔ دیکھیے میرا کچھ سامان باہر کھڑی ہوئی کار میں موجود ہے، پائنٹ نے کہا۔ یہ سامان اس کمرے میں بھجوا دیجئے جو مجھے آپ کرائے پر دینے والے ہیں۔ اب میں ہاتھ منہ دھو کر کچھ دیر کے لیے سستا لوں، اتنے میں آپ کھانا تیار کر دیجئے۔ بہت بہتر سر، زیڈل نے کہا اور ہوٹل کا وہ رجسٹر اس کے آگے رکھ دیا جس میں مسافر اپنے نام پتے درج کیا کرتے تھے۔ دستخط کرنے کے بعد جب پائنٹ نے قلم زیڈل کو واپس کر دیا تو ایک ثانیے کے لیے اس کی انگلی زیڈل کے ہاتھ سے مس ہوئی اور پائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ خدا رحم کرے، اس کے ہاتھوں پر بال ہیں یا سوئیاں؟ زیڈل نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور لکڑی کا بنا ہوا بھاری دروازہ بغیر آواز پیدا کیے یوں کھل گیا جیسے وہ ہاتھ کے اشارے کا منتظر تھا۔ چلے آئیے موسیو، آپ کا کمرہ دوسری منزل پر ہے۔ ایک لمحے کے لیے پائنٹ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے قدموں تلے کسی نرم چیز کا احساس ہوا، شاید دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ فوراً ہی روشنی پھیل گئی اور اس نے دیکھا کہ زیڈل نے ایک لیمپ روشن کر دیا ہے۔ کیا ہوٹل کا سارا دھندا آپ ہی کے ذمہ ہے؟ کوئی ملازم وغیرہ نہیں ہے؟ موسیو، ملازم تو کئی تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ خزاں کے اس موسم میں یہاں کچھ زیادہ کام نہیں ہوتا، اس لیے میں ملازموں کو رخصت کر دیتا ہوں۔ او یہ کیا؟ موسیو پائنٹ کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن فوراً ہی وہ سمجھ گیا۔ سیاہ رنگ کی بلی جو اس تاریک راہداری میں نہ جانے کیوں چھپی بیٹھی تھی، یکایک اس کے پاؤں تلے آ گئی۔ میں معذرت خواہ ہوں موسیو، زیڈل نے کہا، یہ دراصل میری پالتو بلی ہے۔ ٹھیک ہے، پائنٹ نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ عذرائے کرم مجھے جلدی سے وہ کمرہ دکھا دیں۔ جی ہاں، کمرہ دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، نہایت آرام دہ ہے، اس کے ساتھ ایک غسل خانہ بھی ہے۔ میں کرائے میں خاصی رعایت کر دوں گا بشرط یہ کہ آپ یہاں چند دن قیام کریں۔ میں فی الحال ایک رات کاٹنا چاہتا ہوں، پھر کبھی آنے کا اتفاق ہوا تو یہیں ٹھہروں گا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل میں جا رہے تھے۔ لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیوں پر بھی بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ پائنٹ نے دل میں سوچا، لیکن یہ آدمی مجھے کچھ بدذات معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے کیا، ایک رات کا تو معاملہ ہے، آئندہ یہاں آنے والے پر 1000 بار لعنت۔ لیجیے موسیو، یہ ہے آپ کا کمرہ۔ زیڈل نے دوسری منزل کے مغربی برآمدے کی جانب مڑ کر پہلے ہی کمرے کے سامنے رکتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ برآمدے میں کچھ اندھیرا سا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں چاند نکل آئے گا اور یہ فضا بے حد رومان انگیز ہو جائے گی۔ اس نے یکلخت قہقہا لگایا۔ اس کے سنہری دانتوں کی چمک نے پائنٹ کو پھر خوفزدہ کر دیا۔ اگر آپ کہیں تو ایک اور لیمپ لا کر برآمدے میں رکھ دوں، ورنہ کمرے کے لیمپ سے کام چلا لیجیے گا۔ یہ برابر میں غسل خانہ ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں بھی آیا۔ اس کے جاتے ہی پائنٹ کو کچھ اطمینان ہوا اور گھبراہٹ کی وہ کیفیت جاتی رہی جو چند لمحے پہلے اس پر طاری تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے، اس شخص کے قرب سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ اس شخص میں ضرور کوئی بدرو ہے، اندھیرے میں بالکل ایک مکڑی کی طرح چلتا ہے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مٹی کے تیل سے جلنے والا ایک چھوٹا سا لیمپ میز پر رکھا تھا۔ اس کی زرد سوگوار روشنی میں پائنٹ نے کمرے کا سرسری جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ کمرے میں نہایت بیش قیمت اور عمدہ فرنیچر لگا ہوا تھا۔ شمالی گوشے میں رکھی ہوئی یہ مسیری، یہ قالین، مینٹل پیس اور اس پر رکھے ہوئے چینی کے مجسمے، کھڑکیوں اور دروازوں کے ریشمی پردے، چھت سے لٹکتا ہوا ایک فانوس، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کے قدیم محل کے سجے سجائے کمرے میں آ گیا ہے۔ اسے کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر کو جھٹکا دیا اور آگے بڑھ کر لیمپ کی بتی اونچی کر دی۔ اب اس نے دیکھا کہ کمرے کی دیواروں پر نہایت قیمتی اور حسین فریموں میں جڑی ہوئی چند نادر تصویریں بھی آویزہ ہیں۔ وہ ان تصویروں کے قریب گیا اور باری باری انہیں دیکھنے لگا، لیکن پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ دہشت سے کانپ گیا۔ یہ ایک بڑی بھورے رنگ کی مکڑی کی تصویر تھی جو اپنی گول گول نیلی آنکھوں سے پائنٹ کی طرف گھور رہی تھی۔ پائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے مکڑی میں آہستہ آہستہ جان پڑتی جا رہی ہے اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں اور چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ مکڑی بلا شبہ جنبش کر رہی تھی، اس کی پتلی پتلی بال دار ٹانگیں حرکت میں تھیں، مگر فوراً ہی وہ ساکت ہو گئی۔ پائنٹ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا فریم کے اندر لگی ہوئی کوئی تصویر حرکت کر سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، یہ سب میرا فریب نظر ہے۔ اس نے لیمپ ہاتھ میں پکڑا اور دوبارہ تصویر کے نزدیک گیا۔ واقعی یہ تو بے جان ہے، کاغذ پر بنی ہوئی ہے، یہ شاید۔ برآمدے میں آہٹ ہوئی، پھر روشنی کی ایک لہر کمرے میں آئی۔ زیڈل اپنے بھدے ہاتھ میں ایک اور لیمپ تھامے کھڑا تھا۔ ہاں، آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں موسیو، کہیے کمرہ پسند آیا؟ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا آرام دہ ہوٹل آپ کو پیرس تو کیا دنیا کے کسی گوشے میں نہ ملے گا۔ آپ ہاتھ منہ دھو چکے ہوں تو تشریف لے آئیے، ڈائننگ ہال میں ابھی 5 منٹ بعد ڈنر ہوگا۔ کیا کچھ اور مسافر بھی آ گئے ہیں؟ پائنٹ نے جلدی سے پوچھا۔ زیڈل نے نفی میں گردن ہلائی اور افسوس سے کہا، آپ کے سوا آج کوئی نہیں آیا، مگر خیر، اس نے عجیب انداز سے کہا، اور پائنٹ کا دل نامعلوم خوف سے دھڑکنے لگا۔ زیڈل نے دوسرا لیمپ برآمدے میں رکھ دیا۔ اب وہاں اچھی خاصی روشنی پھیل گئی تھی۔ پائنٹ نے غسل خانے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے بیسن لگا تھا۔ اس نے ٹوٹی گھمائی، پانی کی ایک تیز دھار نکلی۔
ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس کے حواس ٹھکانے آئے، سامنے لگے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، ایک زرد ستا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اف خدایا، 1 گھنٹے کے اندر اندر کتنا عظیم تغیر میری شکل میں واقع ہو گیا۔ یہ زرد چہرہ، اندر دھسی ہوئی آنکھیں، پچ کے گال، کیا یہ میری صورت ہے؟ دفتن اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ دیوار کے اوپر بھورے رنگ کی ایک مکڑی چپکے چپکے حرکت کر رہی تھی۔ اس کی گول گول نیلی آنکھیں پائنٹ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر ویسی ہی ایک اور مکڑی بیسن کے پیچھے سے نمودار ہوئی، پھر ایک اور۔ اس نے محسوس کیا کہ غسل خانے کی دیوار اور فرش پر مکڑیاں ہی مکڑیاں ہیں۔ وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی بھاری جوتوں کے ذریعے کئی مکڑیاں کچل ڈالیں۔ ٹھہریے موسیو، ٹھہریے، زیڈل کی بھررائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ آپ تو ان سب کو مار ڈالیں گے۔ پائنٹ غصے سے بل کھا کر اس کی طرف دوڑا۔ یہ ہوٹل ہے؟ گالی اس کی زبان پر آتے آتے رہ گئی۔ وہ ہونٹ چبانے لگا۔ خدا کی پناہ، مکڑیاں ہی مکڑیاں، مجھے ان سے نفرت ہے۔ اور تم نے یہاں مکڑیوں کے انبار جمع کر رکھے ہیں، کمرے میں بھی انہی کی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ مجھے مکڑیوں سے دلچسپی ہے موسیو، زیڈل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے ان سب سے محبت ہے، میں انہیں پالتا ہوں، یہ سب میری پالتو مکڑیاں ہیں، مجھے بہت چاہتی ہیں۔ دیکھیے، آپ کو ایک تماشا دکھاؤں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ پائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے زیڈل کی ہتھیلی ایک بہت بڑی بھوری مکڑی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی مکڑیاں غسل خانے کی دیواروں پر نمودار ہوئیں اور اچھل اچھل کر زیڈل کی ہتھیلی پر آن گریں۔ پائنٹ کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر وہ اس وقت زیڈل کی طرف دیکھتا تو اسے اس شخص کی نیلی نیلی گول گول آنکھوں میں وہی وحشیانہ چمک نظر آتی جو مکڑیوں کی آنکھوں میں موجود تھی۔ میں کھانا کھا کر اس منحوس جگہ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس نے زیڈل سے کہا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ برائے کرم میرا سامان دوبارہ موٹر میں رکھوا دو، اور ہاں، کرایہ پوری رات کا دے دیتا ہوں۔ زیڈل نے ایک لفظ نہ کہا بلکہ چپ چاپ اس کے ساتھ ڈائننگ ہال کی طرف آ گیا۔ پائنٹ نے دیکھا کہ ہال اتنا بڑا ہے کہ اس میں بیک وقت 200 آدمی آسانی سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ باہر سے مختصر اور حقیر دکھنے والی عمارت اندر سے اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک میز پر بیٹھ کر اس نے زیڈل کی طرف سوالی انداز میں دیکھا۔ ابھی کھانا لاتا ہوں سر۔ آپ تو خواہ ناراض ہو گئے۔ یقین کیجئے اس میں میری کوئی خطا نہیں۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ کو مکڑیوں سے اتنی نفرت ہے تو میں اس غسل خانے میں کبھی نہ جانے دیتا۔ اب آپ غصہ تھوک دیجئے، میں آپ کو کوئی اور کمرہ دے دیتا ہوں۔ نہ، مہربانی بس، پائنٹ نے جھلا کر جواب دیا۔ کھانا لاؤ اور اپنا بل لے آؤ۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے اپنا پھولا ہوا بٹوا نکالا اور نوٹ نکالنے لگا۔ کاش وہ اس وقت بھی نگاہ اٹھا کر زیڈل کی طرف دیکھ لیتا۔ اس کی آنکھوں میں پھر وہی وحشیانہ چمک جاگ اٹھی تھی۔ شاید بٹوا دیکھ کر، یہ لو، اس نے چند نوٹ زیڈل کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ اب کھانا لے آؤ، میں آدھی رات سے پہلے پیرس پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی سر۔ ویسے آپ بہت خوش نصیب ہے سر، ہوٹل کا مالک آپ کی خود خدمت کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈائننگ ہال سے رخصت ہو گیا۔ پائنٹ نے اپنے دانت بیچ لیے اور بڑبڑانے لگا۔ ایسا آدمی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کھانا بے حد لذیذ اور شراب انتہائی فرد بخش تھی۔ پائنٹ نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ غالباً حد سے زیادہ کھانے کا اثر تھا کہ اس پر مدہوشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی، اور پھر اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ تو پیرس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے کسی ایسے کمرے میں لے چلو جہاں کوئی مکڑی وکڑی نہ ہو، سمجھے؟ اس نے زیڈل کی طرف مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیڈل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر پائنٹ کو سہارا دینا چاہا۔ پائنٹ چلایا، نہیں نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں خود چل سکتا ہوں، ذرا ٹھہرو، 2 گھونٹ اور پی لوں۔ اس نے آدھا گلاس شراب سے پر کیا اور چڑھا گیا۔ میں آپ کو کمرہ نمبر 12 میں لے چلتا ہوں موسیو، وہ میرے ہوٹل کا سب سے بہترین کمرہ ہے۔ ایک بار پھر اسے سیڑھیوں اور راہداریوں سے گزرنا پڑا۔ کمرہ نمبر 12 واقعی نہایت شاندار تھا۔ بستر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی تپائیوں پر پھولوں کے گلدستے رکھے تھے۔ ایک جانب میز پر شراب کی بوتلیں اور گلاس بھی رکھے نظر آئے۔ پلنگ نہایت عمدہ اور اس پر بچھا ہوا بستر بے حد نرم اور گداز تھا۔ زیڈل کے جانے کے بعد پائنٹ نے اندر سے قفل لگایا، جلدی جلدی کپڑے اتارے اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی سو جانا چاہتا تھا، لیکن نامعلوم نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اتنا لذیذ کھانا کھانے اور عمدہ شراب پینے کے باوجود اس کے اعصاب پرسکون نہ تھے۔ وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اٹھ کر کمرے کا چکر لگایا، کھڑکی سے لگ کر باہر جھانکتا رہا جہاں تاریکی سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے سرانے رکھا ہوا لیمپ جلایا، اپنے سوٹ کیس سے ایک ناول نکالا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر ناول پڑھتا رہا۔ اس کے ہاتھ پیر آہستہ آہستہ بے حس ہوتے گئے۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے لیمپ کی روشنی آپ ہی آپ مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بتی کا شعلہ بھڑکا اور بجھ گیا۔ اب وہ گہرے اندھیرے میں گر چکا تھا۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بمشکل تکیے کے نیچے رکھی ہوئی اپنی گھڑی اٹھا سکا۔ اندھیرے میں گھڑی کی سوئیاں چمک رہی تھیں۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ یکایک دائیں جانب سے ایک عجیب سی آواز اس کے کان میں آئی، جیسے کوئی جاندار شے دیوار پر رینگ رہی ہو۔ وہ کان لگا کر یہ آواز سننے لگا، پھر دہشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ پرسرار آواز آہستہ آہستہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔
اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ چند لمحوں کے لیے آواز رکی اور پھر شروع ہو گئی۔ پائنٹ کا جسم اب سن ہو چکا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود وہ بستر سے جنبش نہ کر سکا۔ آواز اور قریب آ گئی۔ مکڑی۔ پائنٹ نے پوری قوت ارادی جمع کر کے اپنی گردن آواز کی رخ موڑ دی۔ اندھیرے میں نیلے رنگ کی دو ننھی ننھی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان آنکھوں کے گرد ایک مہیب مکڑی کا جیتا جاگتا ہوا ہیولا بن گیا۔ مکڑی جس کی 8 بڑی ٹانگیں تھیں اور انڈے کے برابر بڑا اس کا جسم تھا۔ نیلی گول گول آنکھیں پائنٹ کو گھور رہی تھیں۔ پائنٹ کی گردن پر کھن کھجورے سے رینگنے لگے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے اچھل کر ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ مہیب مکڑی اب اس کے سرانے سے تقریباً 2 فٹ دور تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے پتھر کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مکڑی نے اپنے بالدار لمبی لمبی ٹانگیں چلائیں اور وہ اور قریب آ گئی۔ پائنٹ کی آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ وہ پوری قوت سے چلایا، لیکن دوسرے لمحے مکڑی اپنی جگہ سے اچھلی اور پائنٹ کے چہرے پر آن گری۔ بد نصیب آدمی کو ایک ثانیے کے لیے یوں لگا جیسے اس کے منہ پر دہکتے ہوئے کوئلے آن پڑے ہوں۔ اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی اور پھر کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے موسیو پائنٹ کی اکڑی ہوئی لاش کا معائنہ کرنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آتا موسیو زیڈل کہ اس شخص کی موت کیوں کر واقع ہوئی۔ جسم پر تو کسی قسم کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ شاید پوسٹ مارٹم کے بعد کچھ پتہ چل سکے۔ چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کسی دہشت یا حد سے بڑے ہوئے خوف کے باعث واقع ہوئی ہے۔ بہرحال مجھے ذرا غسل خانے کا راستہ بتائیں تاکہ میں ہاتھ دھو لوں۔ ڈاکٹر ہاتھ دھو کے کمرے میں آیا اور دوبارہ پائنٹ کی لاش کو دیکھنے لگا۔ یکایک اس کی نگاہ ایک ننھی منی مکڑی پر پڑی جو لاش کی پیشانی پر رینگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بے صبری سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مکڑی کو پرے پھینک دیا۔ زیڈل کے سنہری دانت چمکے۔ پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں سے بھرے ہوئے ایک بٹوے کو چھوا اور مسکرانے لگا۔